الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تأخذوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمانے جاہلیت میں عورتوں پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا، جیسا کہ گزشتہ بتائی گئی یہ بات. اگر عورت کے پاس کسی طرح سے مال آ جائے تو وہ مال کسی دوسرے کے پاس نہ جائے، ہمارے ہی پاس رہے. جس کی ایک شکل تو مفسرین نے نقل کی اور گزشتہ بھی آیات میں آئی ہے، وراثت کا مال. اگر باپ نے وراثت کا مال چھوڑا ہے تو پہلے تو عورتوں کو وراثت ہی نہیں دیتے اور یہ کہتے تھے جو سوال ہی نہ کرے، میدان کارزار میں نہ جائے، جو ہتھیار نہ اٹھائے، وہ مال کی مستحقہ کیسے بن سکتی ہے. اس لیے یکسر انہیں مال یعنی وراثت میں سے محروم کر دیتے. ایک شکل یہ کہ زبردستی عورت کے مالک بن جاتے. جیسے کوئی یتیم لڑکی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو بیوہ سے نکاح کر لیتے یا بیوہ کو یوں ہی چھوڑ دیتے اور اس کی جو کفالت میں اور ولایت میں جو لڑکی آ جاتی اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیتے اگر اس لڑکی کے پاس مال و دولت وراثت میں ملی ہو. اور زبردستی اپنے پاس اسے رکھ دیتے. پھر اس کی دو شکلیں بنتی. اگر وہ خوبصورت ہے تو مال و دولت کے حرص میں اسی سے نکاح کر دیتے کہ یہ مال کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، یا پھر اسے نکاح نہیں کرواتے، اس کا کہیں دوسری جگہ نکاح نہ کراتے. اگر وہ خوبصورت نہ ہو یا وہ جس سے نکاح کرنے پر آمادہ نہ ہو تو اس کا کہیں اور نکاح نہ کہ نہیں کراتے، اس نیت سے کہ اگر وہ نکاح اس کا کہیں اور کرائیں گے تو اس کے جو وراثت میں مال اس کے پاس ہے وہ مال کے ساتھ چلا جائے گا. یا اگر بیویاں ہیں
تو بیویاں ہونے کے ناطے عورت کی ہر آمدنی پر قبضہ کر رہے. تو زمانے میں تو عورتیں کچھ کام کاروبار وغیرہ تو کرتی نہیں تھی. یہی ساری شکلیں اور یہی ساری شکلیں ہمارے زمانے میں بھی اگر ہو تو وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. جیسے وراثت میں بھائی بہن کے حق کو دبا دے، یا جیسا گزشتہ ہفتے بات بتائیں گے کہ بھائی آ کر کیا کہتے ہیں مفتی صاحب بہن نے کیا کر دی، حق معاف کر دی. تو ایک شادی کو میں نے الٹا کہا، یار ہمیشہ بہنیں کیوں حق معاف کر دی، کبھی کبھی بھائی بھی حق معاف نہیں کرتا، وہ تو صاف بن کر بیٹھ جاتا ہے. کبھی بھائی بھی ہے ایسا کوئی واقعہ آپ کے یہاں پر ہوا؟ ارے بھائی ہوا کیا، اگر ہوا تو وہ تو کہیں ہمیں بتا، اس کو کہیں اور بتاؤں گا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا بھی ہے، یا بھائی نے یہ حق معاف کر کے کہا کہ بہن تو پورا کا پورا لے لے. یا پھر جائیداد کی وجہ سے عورت کو بار مرتبہ ہوتا ہے کہ باپ مرنے سے پہلے کسی لڑکی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی مرنے سے پہلے جائیداد اس کے نام پہ کر لیتے. اب سب یہ دنیا کے حریص اور دنیا کے چاہنے والے، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطلابها الکلاب. حدیث نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. یہ حدیث نہیں ہے، لوگ اس کو حدیث بول کر بیان کرتے ہیں، حدیث نہیں ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بعض روایات میں حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا مقولہ ہے. تو جو دنیا کے لالچی انسان نما کتے ہوتے ہیں، جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ کدھر سے آئے، تو اپنی بیویوں کو بھی سے اب وہ دیکھتے ہیں کہ مرنے سے باپ نے ساری اس کے نام پر جائیداد کی ہے، تو اس لڑکی کو اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، پالنے پوسنے، تاکہ اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرا دیں گے. یہ بھی اس میں اس طرح کی نیت سے پالنا پوسنا یہ بھی حلال نہیں ہے. یا پھر ہمارے زمانے میں اگر عورت کمانے والی ہے اور شوہر اس کا کھانے والا ہے، تو اگر وہ عورت، پہلے تو یہی مسئلہ ہے کہ دنیا میں نوکری عورت کر سکتی نہیں کر سکتی، اس کے کیا کیا حدود ہے، اس کے کیا کیا شرائط ہے. لیکن اگر ٹھیک ہے وہ جو پیسہ لا رہی ہے تو اب شوہر کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کی مالک، اس کا مالک بن جائے. ہاں اس کے ساتھ جڑ کر اس کے تابع ہو کر چلے گا تو زندگی گزرے گی، ورنہ ایسے میاں بیوی کے درمیان میں ہمیشہ طلاق ہی آگے چل کر واقع ہوتی ہے. کیونکہ عورت کو پیسہ چاہیے، اگر عورت کو پیسے کی لگ گئی نا تو پھر وہ ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو اگر کسی عورت کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنی ملکیت جمائے. وہ اس کی آمد نہیں ہے، وہ چاہے تو تمہیں قبضہ کرائے، چاہے تو تمہیں کل ایسا ہوتا ہے کہ گیوری کا مسئلہ آیا تھا، بیوی کو پیمنٹ ہے 45,000 سے اسٹارٹ اور شوہر کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے بیوی کو کہ تیرا اکاؤنٹ نمبر وہاں مت دے، میرا اکاؤنٹ نمبر وہاں پر دے. چل رہے ان کے تو میں یعنی کیا مطلب اس کا اکاؤنٹ نمبر دیے تو پھر تو مزید نہیں ہو جائے گا. تو جس کی جو کمائی ہے وہ اس کے حق ہے. ہاں بیوی کی کمائی ہے، اگر وہ کتنی بھی کماتی ہے، اگر وہ اپنی اختیار سے شوہر کو دے
یہ بالکل نہ جائے. ہاں اگر واقعی میں شوہر مجبور ہے، ہمارے تمہارے زمان میں لنگڑا ہے، للا ہے، معذور ہے، مجبور ہے، تو پھر الگ بات ہے کہ بیوی کو کمانا پڑتا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے منع کیا کہ جو زمانے جاہلیت کی شکلیں ہیں وہ پیش آمدہ نئے مسائل میں بھی کبھی آ سکتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. یا تو ڈائریکٹ اور تو آزاد عورت کو غلام بنا دے، یہ تو بالکل ناجائز ہے. یہ اس کی وہ شکلیں جو مفسرین نے نکالی، اس کے وراثت کو زبردستی روک لے، اس کا نکاح کسی دوسری جگہ نہ ہونے دے، یا اپنے ہی نکاح میں اگر ہے تو زبردستی اس کی آنے والی آمدنی پر قبضہ کرتا رہے. تو بہت سے ہوتے ہیں نا مرد شرابی کبابی، آ کر دیکھتے رہتے ہو کہ کہاں سے اس نے مانگ کر لائی پیسے، بچے مجھے پیسے بھی ہو لے لیتے اس کے پاس سے. تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، مالک بن جاؤ عورتوں کے زبردستی. اختیار دیا اللہ نے انہیں، اور اپنے مسئلے میں وہ با اختیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں شوہر ہے کچھ بھی کر سکتا. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد قوام ہے اور حاکم نہیں. حاکمیت اس میں نہیں ہے کہ اس کی کمائی کو تو اڑپ کر دے، اس کی وراثت. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے عورتوں کی وراثت میں، یعنی بیوی کی وراثت میں باپ کی طرف سے حصے کا طلبگار رہتا شوہر، مسئلے میں پوچھنا وہ پھرنا، وہ اپنی بیوی کی طرف سے کیا اچھی جائیداد ہے، وہ کیا مسئلہ ہے جو اس کے ساتھ خود کا چھوڑ دے گا، خود کی بہن کو دیا نہیں دیا، وہ بیوی کے بہن کا مسئلہ پوچھے گا، اسے ٹارچر کرے گا. لاکھ روپے تو ملا، 2 لاکھ روپے تو ملا، 4 لاکھ روپے تو ملا. اگر بیوی کو وراثت کا مال ملا ہوا ہے، کئی ایسے واقعات ہیں زبردستی. ہمارے محلے کا کہ 3 طرح خریدا ایک آدمی نے بیوی کے وراثت پہ، 3 سے 4 سال میں سب پیدا ہو کے دکان کھول کے بیٹھ گیا. 3 طرح خریدا تھا، وہ ریتی پہ چلتے نا بیوی کی وراثت پر. یہ ہمارے محلے میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہو گیا ختم نہیں. اگر بیوی کی طرف سے وراثت آ رہی ہے تو وہ اس کا حق ہے، اس پہ آنکھ بھی نہ اٹھاؤ. ہاں وہ اپنے طور پہ کبھی ہبا کرے، ہدیہ کرے، تب بھی نہ لو. ہاتھ مت لگاؤ کہ تیرا اختیار ہے. بعض مرتبہ ہوتے شربت جلوی میں شوہر اتنے سال سے میری خدمت کر رہا ہے اور 25 سال سے ہم ایک ساتھ رہ رہے، چلو میرے باپ کی طرف سے وراثت آئی تو چلو اس کو 1 لاکھ روپے تو بھی دے دو، 10,000 تو بھی دے دو. یہ آپ بھی اس کا مطلب یہ کہے کہ بھئی اگر تجھے کچھ لینا خریدنا ہے تو میرے نام پہ رکھ دے. کرنا ہے کچھ بچوں کے لیے، اپنے لیے نہیں. لینا جائز ہے، ایسا نہیں کہ ناجائز ہے، لیکن اس میں سانپ بن کے نہ بیٹھے کہ پھرکیاں مار رہا ہے. بعض مرتبہ ہوگا لے کر لے وراثت کو رکھ دیتی ہے، نیکی تو بہت بڑی بڑی ہار تھا، لیکن بعد میں بعد میں اگر سالن بنیں گے دیوانے ہوئی کیا تب تک پانی بنا دے گا سالن، یہ کھانا مہمان کیسے لائے گا. یہ کب وہ چونکہ وراثت میں سے دی نہیں نا اس نے، یا پھر آئے ہو گئے تو کچھ نہ کچھ نکالے گا. دیوس قسم کے مرد ہوتے ہیں ایسے. حدیث میں ان لوگوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے، کیا؟ دیوس. ایک تو یہ کہ بیوی کے تعلق سے کوئی ناجائز تعلقات کا پتہ چلے اور یہ
لا یحل لکم تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا زبردستی تم عورتوں کے مالک بن جاؤ. تم دیکھو چلو پھر معاشرے کے سمجھ میں آئے گا. پہلے تو وراثت ہوتی نہیں تقسیم کبھی ہوتی نہیں تو شوہر بھی بار بار کہتا کہ تیرے باپ کے یہاں سے لانا کتنے کیا دیتی ہے اس کو بتانا مسئلے وراثت کے مسئلے بہن کا بھی حق رہتا اور یہ اور وہ ایسا نہیں بن جاتا وہ دن کے تو اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بھائی کا حساب جوڑتا کہ پیٹ میں لقمہ ملا تو کہتا حرام کا لقمہ جاتا ہے نا پیٹ میں انگارے جاتے یہ جاتے وہ جاتے ہیں یہ خود انگار کا ڈھیکلا بنے والا ہے دوسرے کا حرام کھا کر اور وہ ادھر سے وراثت لینے کے لیے دینداری بتانا شروع کر دیتا. وَلَا تَعْضُلُونَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. بعض مرتبہ آدمی اپنی بیوی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ چیز واپس لینے کے لیے اگر اس کی انبن ہو جائے تو اس کے طلاق اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ وہ دی ہوئی چیز واپس نہ لے لے. اس کو بنا کیا اللہ نے ہاں اگر اس سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے فاحشۃ مبینہ. اس کی تفسیر میں مفسرین کے اختلاف ہے. بعض مفسرین صحابہ کرام فرماتے ہیں فاحشۃ مبینہ سے مراد یہ ہے کہ زنا اس سے سرزد ہو جائے لیکن اکثر صحابہ کرام کی رائے ہے کہ اگر کوئی بیوی حد سے زیادہ بدزبان ہو جائے بد چلن ہو جائے یعنی بد اخلاقی بد کرداری اور بد زبانی پر آ جائے تو جو تم نے دیا ہے اس سے واپس لے لو. لیکن یہ تھرمامیٹر ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کب بیوی چیز واپس لینا ہے یا کب نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیز دیے بیویوں کو بھول جاؤ. مولانا مکی صاحب اللہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں ایک ساتھ میں اس کے پاس سوالات آتے ہیں نا عقلی جواب زیادہ دیتے ہو قرآن حدیث کے جوابات تو لیتے ہیں ان کے بعد عقلی جوابات زیادہ دیتے کئی اپنے جوابات ان کے فتاوا بھی پڑوس والے چھاپ رہے مسئلے مسائل ان کے بڑے آدمی ہیں زندگی میں حرم شریف میں تفسیر کا درس دیتے دیتے گزر گئی. اس سے پہلے غالباً بتایا تھا ایسا سر میں مان دیکھ کر وہ خواب کی تعبیر بتا دیتے. بڑے آدمی اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ نصیب فرمائے. حرم شریف میں تنہا ایسے جو بے باپ کہتے ملک فہد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہر طرف دشمن رہتے ایک نے چٹھی لکھ کر بھیجا کہ بادشاہ کی داڑھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بادشاہ کی داڑھی انہوں نے پرچی دیے جواب نہیں دیے چھوڑ دیے. جن جوابوں سے فتنہ رونما ہوتا ہے اس کو کیا جواب دے. پھر دوسرے دن پھر کسی نے لکھا پھر وہ پرچی کو پھر رکھ دیا. پھر تیسرے دن وہی پرچی آئی تو مکی صاحب نے فرمایا کہ وہ خلاف سنت ہے. کیا فرمایا خلاف سنت ایسا بول کر رکھ دیا. وہاں تک بات کیونکہ اصل میں بات وہیں تک پہنچانا تھا نا ہلوائی درباری ہر قسم کے مولوی رہتے وہاں تک بات پہنچانا نہیں. ان کو بلایا گیا ریاض میں کہ تم نے بادشاہ کے خلاف یہ جملہ کہا. ملک فہد کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا صرف ایک جملہ کہا اللہ کے حرم میں بیٹھ کے اگر میں حق بات نہ کہوں تو مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں جانے میں حق بات ہو اللہ کے حرم کے علاوہ. تب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ملک فہد کہا جاؤ تم تمہارا کام کرتے رہو چھوڑ دیا اسے. ورنہ وہاں بڑی سزا ہوتی ہے خطرناک.
ایک نے سوال کیا کہ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے چلتے رہتے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ مکی صاحب نے کہا میں نے تو 3000 روپے دے بیوی کو، جھگڑے کبھی نہیں ہوں گے، اور دینے کے بعد اس کا حساب مت لے، دینے کے بعد اس کا حساب مت لے، تیرے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو لینے کا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ دینا ہے، اور حساب نہیں مانگنا ہے۔ دیکھو اس کے گھر میں اتنے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وقارا میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے واقعات ہیں مغیرہ بن شعبہ کے، ان کے ذہانت کے کتاب الازکیہ، بڑے عرب عالم کی کتاب ہے، اس میں عرب کے یعنی عقل مندوں کے واقعات لکھے ہوئے، اس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت انہیں بھی پسند آئی اور ایک نوجوان کو بھی پسند آئی۔ یہ ادھیڑ عمر کے تھے، 45 کراس کر چکے تھے، اور جو دوسرے نے پیغام بھیجا تھا وہ 25 سے 30 کے درمیان تھا۔ تو وہ عورت نے یہ کہا کہ میں دونوں کو ایک ساتھ، اس نے بلایا کہ میں دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھوں گی، جو مجھے پسند آئے میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر کا 45 کو کراس کر گیا، اسے کون قبول کرے گا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی، کتنے عقل مند، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، وہ تو پردے کے پیچھے نہیں بیٹھے تھے، یعنی چائے پانی وغیرہ، چائے تو نہیں تھی، کوئی جو ہوگا چائے پانی سے مراد اس زمانے میں وہ کرے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے چمٹی لی، کہا کہ تو بیویوں کے معاملے میں کیسا ہے، حساب کتاب کے معاملے میں؟ تو کہنے لگا نہیں، جو دنیا میں حساب لیتا، ارے امانت ہے، اللہ نے دی ہوئی، ایک ایک پہ حساب رکھتا۔ مغیرہ بن شعبہ تو ہاں یار، میں تو یہ اس معاملے میں اتنا کمزور ہے، ہزاروں دینار بھی اگر بیوی کو ایک مرتبہ میں دیا تو میں 7 سال بھر نہیں پوچھتا تجھے کیا کرے گی۔ پردے کے پیچھے سے انہوں نے کہا مجھے مغیرہ بن شعبہ پسند ہے، تو چلے جائے آپ سے۔ ارے سمجھ میں ہر بھی مار بہت واقعی حد ہے ان کے مغیرہ بن شعبہ کے، اس نے دیکھی نہیں کون بوڑھا ہے کون جوان ہے، اس نے صرف کہا کہ یہ تو چلا جا، مجھے یہ پسند ہے مغیرہ بن شعبہ۔ بہت عقل مند تھے مغیرہ بن شعبہ، اس لیے عورتوں کی کمائی ہم نہ کھائے، ہاں وہ خود خرچہ کرنا چاہے، آپ کے واقعے میں محبت ہے آپ کو تو بڑی اچھی بات ہے، ایسا بھی نہیں کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، لیکن اپنا حق نہ جتائے، ان کے مالک ہم نہ بن کے بیٹھے، ورنہ جوڑ کی جگہ توڑ ہوگا اور نفرت بیٹھ جائیں گی شوہر کی دل میں عورت کے، کیونکہ جو کام مرد کو کرنا تھا وہ عورت کر رہی ہے، کما کے کھلانا تو مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر اس کی کمائی آ رہی ہے تو اپنی کمائی کو ڈیولپ کر۔ تو بعض مرتبہ نکاح، اس وقت نکاح کے بعد کچھ روپیہ وغیرہ عورت کے پاس رہتا، اس وجہ سے وہ اسے جدا بھی نہیں کرتے، اس کو کہا وَلَا تَعْذُرُونَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم انہیں روکے نہ رکھو اس نیت سے تاکہ تم جو مال تم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے بعض حصے کو تم لے جاؤ، إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، ناشیزہ بن جائے، نافرمان بن جائے۔ اس کی تفسیر بعض صحابہ نے یہ کی ہے کہ یعنی گناہ زنا کر لے تو پھر اس سے جو لیا ہے وہ لے لو، اور بعض صحابہ نے یہ کی ہے کہ بد زبانی پر اتر جائے تو اس کے دیے جانے والے اخراجات کو روک دو، اگر بد زبانی بد کلامی پر آئے۔ اور پھر اللہ نے آگے حکم دیا کہ مال کو روکنا ہے، لیکن وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، کیونکہ عورت پیدا ہی ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ آج
سارے جگہ چوہا بن کے پھرتا ہے، اور گھر میں آتے فرعون بن جاتا، مارکیٹ میں تو چوہا اور جیسی گھر میں آ گئے تو ایک دم ایسا ہو رہا تھا جیسا فرعون داخل ہوا گھر میں۔ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، مسجد نبی میں آئے تو غمگین رہتے،